2 رکعت اطمینان سے نماز پڑھنا بھی مشکل ہی کام ہے، کوئی بہت آسان کام نہیں ہے، کیونکہ ہر مشکل کے بعد بھی کیا ہوتی ہے؟ آسانی آتی ہے۔ ایک بچے نے طے کر رکھا ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، شروع کی پوری زندگی اس کی تکلیف پہ گزرتی ہے، تبھی آ کر کے وہ MBBS یا MD جو کرنا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ادھر پورا مزے کرو اور پھر ہاتھ MBBS بن جاؤ، ایسا نہیں ہو پائے گا۔ پاپڑ بیلنے ہی بیلنے ہیں، تو چھوٹا سا MBBS ڈاکٹر بننے کے لیے پاپڑ بیلتا ہے، اور جنت جس کو لینی ہے، جس کے علم میں جنت ہے، اس کے لیے کتنا پاپڑ بیلنے کی بات ہے۔ لہذا ہر مشکل کام ایسے ہی ہوتا ہے جس کے پیچھے بہت بڑی قربانی دے کر کے ہی آدمی جو ہے وہ صحیح پہ پہنچتا ہے۔ دوسری چیز تواضع یہ لفظ ہے، اس کو پہلے سمجھ لیں تواضع ہے کیا۔ تواضع کا مطلب یہ ہے کہ اپنے طور پر بندہ اپنے آپ کو کم سمجھنا، لوگ کیا ہے جو سمجھیں، مولانا صاحب ہیں اپنے طور پر سمجھ رہے بہت بڑے مولانا ہیں۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ دعا کی تھی، کئی لوگوں کو دعا یہ کرو کہ اللہ میں اپنی نگاہ میں نیچا رہوں، چھوٹا رہوں، لوگ مجھے بڑا سمجھیں، وہ غلط بات ہے۔ اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اس زمین پر اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی محترم نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اتنی بڑی ذات گرامی اپنے بارے میں کیا کہتی ہے دنیا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی چلتے تھے، ابھی دیکھو لیڈر چلتا دور سے معلوم ہوتا اتنے لیڈر ہے، اللہ کے رسول نہیں چلتے تھے، اللہ کے رسول جب چلتے تھے تو کبھی کسی کو اپنے پیچھے نہیں ہونے دیتے تھے، آگے چلتے تھے، تاکہ یہ اس میں امتیاز نہیں ہونا کہ میں بڑا ہوں، کیونکہ کیا ہوتا جب ایسے ہمارے سامنے ہمارے چلنا 10-20 لوگ ایسے نہیں چلنا، ہمارا بھی چلنا پھولتا ہے، ہم تو انسانی ہے نا، وہ جو نفس پھولتا ہے اس پر کنٹرول کرنے، حالانکہ اللہ کے رسول کے ساتھ یہ معاملہ ہونے کے کوئی چانس نہیں تھے کہ نفس پھول جائے، لیکن ہماری تربیت کے لیے، ہم کو بتانے کے لیے کہ دیکھو کبھی اگر تم بڑے ہو جاؤ دنیا میں تو بڑا آدمی کیسے رہتا ہے، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ رسول نے فرمایا آنا صحیح، بولی تو آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، فوراً اللہ رسول کہتے ہیں لا فخر، لیکن اس کو مجھے کوئی فخر نہیں، کیسا توڑ مارا کرتے، حقیقت بھی بیان کی، کیونکہ وہ حقیقت اس کو بھی چھپا کیا، اللہ کے رسول آدم کی اولاد کے سردار ہیں، یہ حقیقت ہے، لیکن کھٹ میں جو اللہ بولتے ہیں لا فخر، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو اس انداز میں چلتے تھے۔ آپ کو پورا واقعہ بتایا ہوں کہ ہجرت کر کے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ایسے بیٹھے کہ لوگ یہ کنفیوز ہی رہے اس میں نبی کون ہے، حالانکہ اگر ہمارا کوئی لیڈر ہوتا تو ہم اسے اٹھا کر کے بٹھا کر کے پورا مالا سب لگا کر کے معلوم ہوتا تھا بدل رہے، اور پورے لوگ کنفیوز رہے، آ کر کے ابو بکر سے مدافع کرتے رہے السلام علیکم السلام علیکم، اور اللہ کے رسول بغل میں بیٹھے تھے۔ اس طریقے سے آپ بیٹھتے تھے، حدیث میں آتا ہے اگر آپ بیٹھے رہتے تھے بیٹھتے تھے، کبھی کسی کے سامنے آپ نے پیر نہیں پھیلایا، حالانکہ صحابہ جان سے زیادہ اللہ کے رسول کو چاہتے تھے، وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ایسا کرے، ہم کو اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کبھی ایسا فرماتے نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں عموماً اپنے گھر کی جھاڑو دے دیتے تھے، ہم گندا رہتا ہے تو کیا بولتے ہیں، کیا ماں تم نظر نہیں آتا ہے گندا ہے، ارے ماں کو روز نظر آ رہی تھی، تمہیں بھی نظر آ جانا چاہیے نا، مجھے تو روز ہی نظر آتا ہے۔ یہ نماز روزے میں ہی سنت نہیں ہے، ہر چیز میں اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ ابھی ایک دن بیوی کھانا نہیں پکائی، پرابلم ہے، روز پکائی 3 دو کر دی، اگر 3 پر 2 کر صرف پکا کر کے ایک دن نہیں پکائی، اب ہمارا کیا فرق ہے؟ بھائی آپ بھی پکا کر کے کھلانے کی کیا پرابلم ہے؟ وہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، تو عورتوں کو ہم نے سمجھا رکھا ہے کہ تمہاری ڈیوٹی کھانا پکاؤ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ جانتی نہیں ہے میری ڈیوٹی نہیں ہے، جان گئی تو بڑی پرابلم،
یہ باتیں جا کر کے ہم اپنی بیویوں سے بتائیں گے میری پاگل ہے اپنے اوپر مصیبت ڈالے کیوں ڈالیں گے اپنے اوپر مصیبت؟ اب بتا ابھی جیسے کچھ لوگ ہوں گے نا جو سامنے جا کر کے اپنے گھر میں بولتے ہوں گے آج مولانا صاحب یہ بات بولے یہ بات، لیکن یہ نہیں بولنے کا ہے کہ مٹ جاؤ گے، اس لیے یہ بولتے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آٹا کا بھی گون دیتے تھے، اپنے جوتے کو کاٹ لیتے تھے، اپنے کپڑوں میں پیون کر آپ اندر کرتے ہیں سید بولے تو آدم ہے اور اپنا پیون کپڑے کا لگا رہا اور 11 بیویاں ہیں۔ ہم تو ایک بیوی پر اتنا پیسہ ڈالے ہوئے ہیں، وہاں 11 ہے کہ اگر تھوڑا تھوڑا کام کرتے تو کام منٹوں میں ختم ہو جاتا پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ کے رسول بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میری امت کو اس طریقے سے زندگی گزارو گے تو سکون کی زندگی آئے گی تمہاری لائف میں، اور یہ جو ناک کا معاملہ کر کے چلو گے تو ہر جگہ ٹینشن ہوگا۔ میں اپنا بتاؤں اگر میری بیوی کسی دن کہہ رہے مجھے کھانا نہیں پکانا ہے، میں ہوٹل بلا کے کھانا دیتا ہوں، مجھے اندر سے کچھ تکلیف نہیں ہوتی، ایسا بارہ کرتا رہتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں پکانا ہے، آج آپ نہیں پکائیے۔ کیوں؟ جب قبول کون کیا ہے؟ جب نکاح ہوا تب تو بڑے زور سے بولے الحمدللہ قبول ہے، وہ الحمدللہ قبول ہے، کیا مطلب قبول ہے؟ تو تمہارے گھر جاتی ہے تو اس کے گھر آتے، وہ مہمان بن کر تمہارے گھر آئی نا، تمہاری ذمہ داری ہے کھانا کھلانا۔ اب کسی کو مہمان بول رہا ہو آج ہمارے مہمان ہے، اس کو بولے تو آ رہے ہو نا ذرا پتیلا پانی لے کے کہہ رہا ہے، یہ تو مہمانی نہیں ہوتی ہے، مہمانی کا تو مطلب یہ کہ آپ کو کھلانا، وہ تو اللہ کا فرض ہے کہ لوگ کھلا رہی ہے بتا رہی ہے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو گیا تو اللہ کے رسول کی سنت سامنے رکھے، اس پہ ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ ٹھیک ہے ہم کو اتنے موقع دیا سنت پر عمل کرنے کا۔ بعد ہمارے علماء کرام اللہ کے رسول کی ایک سنت پر عمل کرنا چاہتے تھے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے بات حدیث آ رہی ایک ہی مرتبہ زندگی میں آئی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ 2 مرتبہ دوڑے، اکیلے تھے، ایسا نہیں روڈ پر جنگل میں جا رہے تھے، حضرت عائشہ اس وقت بہت جوان تھی اور دوسری پر دیکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھاک تھے، تو انہوں نے کہا کہ آج دوڑ ہو گیا دیکھیں کون نکلتا ہے، چلو اب دل بھی رکھنا تھا حضرت عائشہ کا، ایک بچے سے جب ہم دوڑ رہے گے تو کیا بولیں گے، ذرا دھیرے چلے گا دوڑ گیا، وہ بولتا ابا کو بچھاڑ دیا، کو بچھاڑ نہیں کرتا وہ، لیکن ان کے دل رہنے کی جگہ کیا دینا پڑتا ہے۔ ہمارا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول نے پہلی مرتبہ جو دوڑ لگائی حضرت عائشہ کو دل رکھنے کے لیے کیا کر دیا، نبی کے ساتھ ہم دوڑے، حضرت عائشہ پہ چڑھ کے منگا دیتا، اب کچھ دن کے بعد یہ ذرا موٹی ہوئی، کون؟ حضرت عائشہ، وہ تو آج ذرا بھلے رہتے آج دوڑ لیتے، آگے موٹی ہو گئی، کبھی جب اب ان کو بتانا بھی تھا کہ دیکھو جو ہم پیچھے پچھڑے ہیں وہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم تم سے کمزور ہیں، اللہ کے رسول جب دوڑے حضرت عائشہ پیچھے کہاں برابر ہو گیا، وہ والا یہ والا دونوں کا ہو گیا۔ ابھی ایک مرتبہ ایسا ہوا زندگی میں، ایسا نہیں کہ یہ حدیث کو پکڑ کر کے اب ہمیں بیوی کے ساتھ روز دوڑی لگانے کا، لیکن ایک آدھ مرتبہ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ مولانا ثانی اپنا واقعہ لکھتے ہیں، یہ جا رہے تھے جہاں بھی کا گھر ہے تھانہ بھون، تو وہ علاقہ زیادہ تر جو ہے گاؤں سے گاؤں کے جڑے ہوئے سب تھے جنگل ہے، تو مولانا لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے سوچا کہ آج موقع اچھا ہے چلو دوڑ بھی دیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے مولانا نے جنگل میں بیوی کے ساتھ دوڑ گئے۔ یہ سنت سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت کی بات ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے کبھی ہم اپنے گھر میں صفائی کر لیں، کبھی گھر میں جھاڑو دے دیں، کبھی جو ہے وہ گھر کچھ پکا رہی ہے، زیادہ بزی ہے، بیمار ہے، اوائڈ کریں، لیکن ہر حال میں اس کے دل میں یہ سنت رسول صحیح ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی ان تمام چیزوں میں اس طریقے سے جو ہے وہ اپنا تواضع ظاہر کرتے تھے کہ میں جو ہے اس طریقے سے۔ ایک مسئلہ صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہا بڑے ہی شریف آدمی ہیں، شریف باپ کے بیٹے ہیں، بڑی تعریف کی اللہ کے رسول کی، حالانکہ جتنا وہ کہہ رہا تھا سب سچ تھا، اس میں کوئی بات ایسی نہیں تھی جو جھوٹ نہیں ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو مجھے جہاں پر اللہ نے رکھا ہے اس کے اوپر نہیں چڑھاؤ، مجھے اللہ نے جس مقام پر رکھا ہے مجھے اس سے اوپر نہیں چڑھاؤ۔ اللہ نے مجھے کیا کہا ہے
اللہ نے کہا ہے کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کا رسول ہوں۔ آپ یہ باتیں بولے تو مجھے زیادہ اچھا لگتا، یہ جو آپ لفظ بھی کر رہے ہیں نا، یہ ہم کو زیادہ پسند نہیں۔ آج پوری قوت ہی لگا دی گئی ہے کہ اللہ ہی بنا کے دیتا ہے، پوری طاقت لگی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول کو، ایک کتاب ابھی میں پڑھ رہا تھا، آپ یقین نہیں کریں گے، خدا کو حاضر ناظر جان کر بول رہے ہیں، تقریباً پوری کتاب میں اللہ کے رسول کو وہ سب کچھ ثابت کیا ہے جو اللہ نے، جتنا کچھ اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، حضور بھی سب کچھ کرنے والے ہیں، ساری ایسی صفت اللہ کے رسول کے ساتھ ثابت کی ہے۔ اتنی موٹی موٹی صحیح حدیثیں لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اللہ کے رسول اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اس بندے نے ساری باتیں کہیں، اللہ کے رسول نے ان کو پسند نہیں فرمایا۔ ایک موقع اللہ کے رسول آئے، لوگ کھڑے ہو گئے، عموماً کرتے ہیں، پوری دنیا کا کوئی بڑا آدمی ہے کھڑا ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول فرمائے کہ مجھے یہ